बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, बहुत ही अहम सवाल है कि ये कैसे पता चले कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। आइए इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी औरत पर अपना करम फरमाना चाहता है या इस पर राज़ी हो जाता है तो इस औरत के जिस्म में 8 ऐसी तब्दीलियां ज़ाहिर हो जाती हैं जिनसे ये बात वाजिया हो जाती है कि अल्लाह ताला इस औरत पर राज़ी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियां ही वाजिया हों तो तब ही अल्लाह तबारक व ताला राज़ी है। अगर इनमें से कोई एक निशानी भी वाजिया हो जाए तो समझ जाएं कि रब्बे कायनात आप पर राज़ी हो गया है। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी आज बयान करेंगे। कुछ मर्द हजरात खवातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया अख्तियार करते हैं, लिहाजा आज की इस वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलोच करना कैसा है और अगर इसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है और ऐसे अमल से इन घरों में कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है इससे दीन से जोड़ देता है और इसे अपना महबूब बना लेता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह वो रिज़्क की तकसीम करता है। दोस्तों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं कि अल्लाह ने इसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है, यानी अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है कि ये बंदा मेरे इस फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स को दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू करता है। लेकिन अगर इस वक्त वो शख्स बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, मुझे बुखार क्यों आ गया या ये बीमारी क्यों आ गई, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर भी अमल करता हूँ, तो ये सख्तियाँ मुझ पर ही क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं और गुमराह करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह मार क्यों पड़ी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तुम बाजार से कोई बर्तन खरीदने जाते हो तो ठोक बजाकर उसे चेक करते हो कि मट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था। फिर यही गुलाम था कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही बुलंद मुकाम अता फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज पर जन्नत में मुझे अपने आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसके सबब तुम जन्नत में इस मुकाम पर हो। हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना चाहिए, तो जब भी मेरा वजू टूटता है तो मैं फौरन नया वजू कर लेता हूँ और जब वजू करता हूँ तो साथ ही 2 रकत नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते जमीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह ताला की मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। अजीज दोस्तों, तीसरी और एक बहुत प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह ताला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत फरमाता है तो इसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रूनुमा हो जाती है। हदीस पाक में भी आता है, अल्लाह तबारक व ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो, मैं अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्तों में ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आसमान के तमाम फरिश्ते भी इस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं।
پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوں، تاکہ اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ اپنے اعمال سے بنتا ہے اور اپنے دل سے امیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر سوار کریں گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹ لے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستو، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کے کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، وہ گھر کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کرتی، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا صحیح ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کے کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ عزیز دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی غربت کا سبب یہ ہے کہ تمہاری عورت تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے اور دولت، عزت اور شہرت دن با دن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور بے دریغ توہین کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خرید لیا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کی پرورش کرے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ یعنی جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور ماں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔